اکبر کمیٹی کے ارشاد بھائی، چاند بھائی، عامر بھائی، ذیشان بھائی، عارف بھائی، کہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر لو، کسی بیوہ کو دے دو۔ یہ کون سی بیوہ جو ربیع الاول میں آتی ہے؟ سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں کہتے ہیں کہ بدعت کبھی بھی باندھ نہیں ہوتی، وہ اپنے ہر آنے والے نئے لمحے میں نئے سے نیا بچہ دیتی ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسی ہی بدعت پر بات کرنے والے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوس نکالنا ایک بدعت ہے۔ اب یہ بات تو بہت پرانی ہو چکی ہے کہ جلوس ایک بدعت ہے، لیکن اسی جلوس میں نئی نئی ورائٹیاں آ چکی ہیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکیاں جلوس نکال رہی ہیں، عورتیں جلوس نکال رہی ہیں، اس کے علاوہ لوگ مشلیں پکڑ کر جلوس نکال رہے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ناچ گانا کر رہا ہے، اور اس کے بعد لائیو قوالی ہو رہی ہے کہ جناب ایک ٹرالی جا رہی ہے اور اس کے اوپر قوال بیٹھ کر جو ہے وہ قوالی گا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ باتیں تو اب پرانی ہو چکی ہیں کہ جلوس بدعت ہے یا نہیں ہے۔ اس بار کی نئی بدعت یا بدعت سے بھی آپ اس سے کچھ اور اس کے علاوہ کوئی اچھا سا درجہ دینا چاہیں تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بار 12 ربیع الاول پر جو ہے وہ عید میلاد النبی کا نام دے کر عید کی نماز پڑھائی گئی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ تعالی یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی آنا وعونا وعزو واجل واہم واتم واکبر۔ سلام پیارے آقا رحمت کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عالم اسلام کو عید میلاد النبی جو ہر عید کی عید ہے، اس کو خلوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا ذمہ دار آپ کے درمیان میں آنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آج 1500 سالہ جشن ولادت بقادت رحمت کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے۔ انشاءاللہ ہم ہماری زندگیاں اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ نماز کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رہیں گے۔ اور مفتی خالد محی الدین صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، میرے ہر دل عزیز دوست برادرم عبدالاسماعیل اٹوبہ صاحب کا، شیخ زبیر صاحب کا، تمام کا جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان تمام کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ تمام کو پھر ایک مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم کردہ یہ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحمدللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے ساتھ نماز بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی طرف سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص میرے ہر دل عزیز دوست اور ہمارے صدر صاحب علی جناب محمد سرفراز خان صاحب کی جانب سے تمام عالم اسلام کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے، اس کے لیے اس کو عید الاعیاد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت میں ہو رہی ہے، خدا کی قسم میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں، اتنی عبادتیں کیا ہوں، لیکن کسی نماز میں میرے کو میری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ جو ہم نے آج ادا کی ہے، ہر نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن جس عبادت میں محبت رسول شامل ہو جاتی ہے وہ عبادت معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اس آج کے اس عبادت اور دیگر میں دانش عبدالبصیر، صدر عیدگاہ بلالی اے سی گارڈ ہاکی گراؤنڈ۔ آج صبح چند شرپسند حضرات جو غلامان مصطفیٰ کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانب سے وہ لوگ عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر جمع ہوئے، نہ صرف جمع ہوئے، وہاں پر ایک اناتھورائز طریقے سے وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی، نہ تو انہوں نے کمیٹی سے پرائر پرمیشن آبٹین کی، نہ تو انہوں نے ہمیں انٹیمیشن دیا، نہ ہمیں اس چیز کا علم تھا۔ تو یہ بہت غیر قانونی رولز اینڈ ریگولیشن کا وائلیشن اور اسلامک ویلیوز کا بھی وائلیشن جو انہوں نے کیا۔ تو میں اہلیان اے سی گارڈ اور عیدگاہ کمیٹی عیدگاہ بلالی اے سی گارڈ ہاکی گراؤنڈ کی جانب سے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آج میں میرے ساتھیوں کے ساتھ ہم یہاں پر مہدی پٹنم پی ایس آئے، ہم نے سرکل صاحب سے ملاقات کی اور اپنی جانب سے ہم نے انہیں ایک کمپلین دی، ایک فارمل لیٹر دیا، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم برابر اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ جو حضرات اس میں انوالوڈ ہے، جو اس کے ذمہ دار ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، اور میں اس میں کمشنر سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت سے سخت اس کے اوپر کارروائی کی جائے تاکہ آگے فیوچر میں اس طریقے کے واقعات شہر حیدرآباد میں پھر سے نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہاکی گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے، جبکہ دین اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ،
اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں باحیات رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، 100 سال کا دور رہا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو۔ لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، نبی کی آمد ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو دور ہکالتے رہیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو قریب آنے دو۔ تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وہ امتی ہے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی مذمت بیان کرے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نماز کی بھی کوئی کسی نہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے نہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے، بلکہ پھر آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو دیکھ کر؟ یہی اشر ہوگا اسلام کا جب ہم اسلام کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر، جب اپنی من مانی خواہشوں کے مطابق کچھ بھی جو ہے وہ بدعات اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے جائیں گے، تو پھر ایک چیز ایجاد ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 10 چیزیں اور ایجاد ہوں گی، اور لوگ خود بخود جو ہے وہ نیکی کرنے کی جو ہے وہ چاہ میں کچھ بھی کرتے جائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ نیکی کا نام دیں گے، اچھے کام کا نام دیں گے۔ تو باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ایک مخصوص قسم کا بدعتی اور جاہل ٹولہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے بھی بڑا عاشق مانتے ہیں، بڑا عاشق سمجھتے ہیں، اور ان کا عشق صرف نعروں سے شروع ہوتا ہے اور نعروں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سب کو ادب نام کی جو چیز ہے اس کا بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جائیں گے تو پھر کس طرح وہاں پر ادب سے جو ہے وہ حاضری دینی ہے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے ہی اونچی اونچی آواز سے نعرے مارتے تھے؟ آپ لوگوں کو ایک واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات کرتے ہوئے کسی بحث کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے جو ہے وہ آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر ایک آیت اتری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ تو کیا خیال ہے کہ ان ہستیوں کے اگر اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو یہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جا کر اونچی اونچی جو ہے وہ بے ادبی کے ساتھ نعرے مار رہے ہیں، تو کیا یہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اعمال برباد نہیں ہو سکتے؟ مسلمان کے لیے تو ہر دن 12 ربیع الاول، کل جب صبح طلوع ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ آج 13 ربیع الاول ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، آج بھی 12 ہی ربیع الاول۔ پھر جب ربیع الاول ختم ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اب ربیع الثانی ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ بھی ربیع الاول۔ تم کہو کہ ربیع الثانی ہے، ہم کہیں کہ ربیع الاول۔ تم کہو کہ جمادی الاول ہے، ہم کہیں کہ نہیں، ربیع الاول ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ تو کسی ایک دن اور مہینے اور کسی خاص وقت کے ساتھ موقت تو نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کی رہنمائی ہے، یہ تو 12 مہینے کی رہنمائی ہے۔ بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ کے مزداد، یہ تو مسلسل جب تک اس سرچشمے سے، اس چشمے سے سیرابی نہ ہو اور جب تک تسلسل کے ساتھ اس سرچشمے سے فیض انسان حاصل نہ کرے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ قرب پیدا کر سکے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی یاوری اور کوئی اپنے لیے یہ دیکھیے 12 ربیع الاول
آج جمعہ کا دن یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں. گستاخ رسول، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے. یہ رہا عاشق رسول کا منظر. وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول. یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عاشق رسول ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں. ہمیں کہنا کچھ نہیں ہے، کسی کو غلط نہیں ٹھہرانا ہے، بس دکھانا تھا کہ یہی فرق ہے عاشق رسول اور گستاخ رسول. ہم تو ٹھہرے گستاخ رسول، یہ ماشاءاللہ عاشق رسول ہے. پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے.